اکبر بادشاہ کے زمانے میں دربار ایسا بنایا تھا کہ جو شخص داخل ہوتا پہلے سجدہ کرتا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو لایا گیا، ان کے خلاف شکایت لگائی کہ یہ اکبر بادشاہ اور اس کے دربار کو برا کہتے ہیں. تو مجدد نے دیکھا، لوگوں نے کہا جلدی کرو، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے. کہا صبر کرو، کوئی جلدی نہیں. اور ٹانگیں پہلے داخل کی اور سر بعد میں. درباریوں نے کہا دیکھو یہاں آ کے بھی بدتمیزی کر رہا ہے، بادشاہ کو جوتے دکھائے. بادشاہ نے کہا قلم کرو، سر قلم کرو اس کا، اس بے ادب کا. نظام الملک وزیر اعظم تھا پورے ہند کا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا. اس نے کہا ماں بدولت، ماں بدولت بادشاہ کی سلامت کشوری قائم دائم رہے، ماں بدولت، ماں بدولت. کیا اگر اس مولوی کو ہاتھ لگایا گیا ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے گا؟ ہمیں اس کے اثرات کا پتہ ہے. دماغ خراب ہوا ہے، تقریر اور درس دے دے کے لے جاتے ہیں اس کو گوالیار کے قلعے میں بند کرتے ہیں، دماغ سیدھا ہو جائے گا. اور قتل کرنے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، بادشاہت کا نقصان ہے. بادشاہ نے کہا چلو ایسا کر لو. حضرت کے ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوئی. حضرت نے جو جواب دیا اس کسی نے نقل کیا ہے نا کہ مجھ سے بجوز خود. کہنے لگا کسی درباری مولوی نے، اسلام آباد والے نے، ایک ہاتھ سجدہ کر ہی لیتے، تعظیم کا سجدہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا آرام سے بیٹھے، ٹٹو وہ اس کے لیے ہے. اور تعظیم کا سجدہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ شعر پڑھا ہو تو فارسی کا ہے، اردو میں کسی نے نظم کیا کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. یہ سر دینے والے اور سر لینے والے کے علاوہ کسی کے ہاں نہیں جھکتا ہے. یہ تو یہ نور الدین ہے، اس کے باپ اکبر کو میں نہیں جھکتا تھا. مجدد صاحب کو لے گئے گوالیار اور وہاں کے قلعے میں بند کیا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک میں پھیل گئی. نظام الملک خود مرید ہے لیکن بادشاہ سے تو چھپائے گا، اسی لیے تو حضرت کو بچایا موت سے. اور خانہ وہ بنگال کا ہے گورنر، اور خان اعظم پنجاب کا ہے، اور مابد خان پشاور اور کابل و زابل کا ہے جس نے جامع مسجد مابد خان بنائی. ان تینوں نے عالم بغاوت بلند کیا اور کہا ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مذہبی مشائخ کو بڑے دربار میں بے عزت کیا جاتا ہے، ایسی جہانگیر کی جہانگیری نہیں چلے گی. اور انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا اور ملک میں اعلان کیا کہ ہم نور الدین جہانگیر کو بادشاہ نہیں مانتے. جہانگیر لشکر لے کے ان کے تعاقب کے لیے نکلا. دریائے جہلم کے کنارے گھمسان کی رن ہوئی. وہ 3 طبقے تھے، یہ ایک تھا. اس کے لوگ بھاگ گئے اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا. اور خان اعظم نے اور خانہ نے حضرت کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا، اس کی جہانگیری ختم کر دی. وہ آپ کو مبارک، اور ہم خود آ رہے ہیں شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لا رہے ہیں. حضرت نے خط دیکھتے ہی جواب لکھا کہ بادشاہ کو رہا کر لو. میرا اختلاف بادشاہ سے تاج و تخت اور سیاست کا نہیں، میرا اختلاف سنت اور بدعت کا، شرک، توحید اور شرک کا ہے. میرے مسئلے کو سیاسیات میں آلودہ نہ کریں. وہ تینوں خط پڑھ کر کے سر لٹکا کے حیران رہ گئے، اب کیا ہوگا. اندر سے بادشاہ نے کھلوایا کہ مجھے حضرت سے معافی مانگنے لے جاؤ. پوچھا کیوں؟ کہ میں نے رات کو ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھ سے فرمایا اے نور الدین جہانگیر، تم قیامت کے دن میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ اس وقت ہندوستان میں ایک شخص ہے جو اللہ کی توحید اور میری سنت بیان کرتا ہے. تم نے اس کو پہلے بے عزت کیا دربار میں اور پھر گوالیار میں بند کیا.
لہذا میرا سینہ پھٹ رہا ہے اور مجھے لے چلو. ادھر سے حضرت کا بھی خط آیا تھا, ادھر سے اس نے بھی خواب دیکھا. یہ سب شاہی گھوڑوں اور لشکروں کے ساتھ وہاں پہنچے گوالیار, اور جہانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر, آپ نے کہا ہاں یہی تو اختلاف ہے کہ یہ سر سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. جہانگیر نے شاہی آرڈر نامہ, اس کو عہد نامہ کہتے تھے اس وقت, اور نیچے اپنے دستخط و مہر لگائی اور حضرت کو کہا آپ جو کہے اس پہ لکھے. اپنے اللہ کا حمد و ثنا خطبہ مسنونہ کے بعد الذین مکناہم فی الارض کی آیت لکھی ہے, اور کلمۃ حق عند سلطان الجائر افضل الجہاد کی حدیث لکھی, اور پھر نیچے 30 اصلاحات کہ مسلمان لڑکیوں کو ہندو اور سکھوں کے گھروں سے واپس بلاؤ, ان کا نکاح نہیں زنا ہے, اور ہندو چھوکری ہے جو مسلمانوں کا ہے واپس کرو, غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور شاہی سرکاری عزت اور اہلکاروں کی موجودگی میں بڑے بڑے چوراہوں پر گائے کٹواؤ, اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اور اس طرح اللہ رب العالمین نے نور الدین جہانگیر کو بھی پھر ایمان, عدل, انصاف دیا, اور عمر بھر حضرت مجدد صاحب کے طریقے کے مطابق گزارتے تھے. مکتوبات امام ربانی کے اندر ایک مکتوب ہے, بلکہ 2-3 ہیں, ان میں تمام احوال درج ہیں, مناسب موقع پر اس کو دیکھ لینا. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ.